ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمیر رضا راپوری آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بجائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو آج لوگوں میں محبت نہیں پائی جا رہی ہے، پیار نہیں پایا جا رہا ہے۔ نفرتوں سے آج لوگوں نے اپنے دلوں کو بھر لیا ہے، نفرتیں ان کے دلوں میں آ چکی ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے واسطے نفرتوں کو ختم کرو اور محبت پیدا کرو اپنے دلوں میں، کیونکہ جہاں پر محبت نہیں ہوتی ہے، جہاں پر پیار نہیں ہوتا ہے، وہاں پر چین و سکون نہیں ہوتا ہے۔ اگر چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو محبت کرنا سیکھو، پیار کرنا سیکھو اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ اگر کسی نے آپ کے بارے میں کچھ کہا ہے، آپ کی ذات کے اوپر اس نے انگلی اٹھائی ہے، تو آپ اس کو معاف کرنا سیکھو، کیونکہ یہی تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ اگر کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے، اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے بعد میں اگر وہ آپ سے معافی مانگتا ہے تو آپ کو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ آپ اس پر غصہ مت کرنا۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا ہے، برائی سے برائی کو نہیں مارا جاتا ہے، بلکہ اچھائی سے برائی کو مارا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ میں برا کیا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ میں برا کرو گے۔ یہ تعلیم میرے سرکار کی نہیں ہے۔ میرے سرکار نے لوگوں کو معاف کیا ہے تو معاف کرنا سیکھو۔ ہاں، اتنا میں ضرور کہوں گا، جب اپنی ذات کے اوپر بات آئے، اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کو ناراض کیا ہے، جب اپنی ذات کے اوپر بات آئے تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، مگر جب میرے سرکار کی ذات کے اوپر بات آئے اس وقت معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، موت، کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ تو اگر کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی میرے نبی کا گستاخ ہے، کوئی ولیوں کا گستاخ ہے، تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، مگر جب اپنی ذات کے اوپر بات آئے گی تو ہم معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ تعلیم میرے سرکار کی ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، اخلاق پیش کرو، اپنا کردار پیش کرو۔ جب آپ لوگوں کے سامنے اپنا اخلاق پیش کرو گے، اپنا کردار پیش کرو گے تو لوگ آپ سے متاثر ہو جائیں گے اور آپ سے محبت کریں گے، آپ سے پیار کریں گے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ اللہ کے مقدس ولیوں کو تکلیف دیتے تھے، ان کو پریشان کیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ولی صبر کیا کرتے تھے، اپنا اخلاق پیش کیا کرتے تھے، اپنا کردار پیش کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان لوگوں کو اخلاق سے مارا جا سکتا ہے، کردار سے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو گالی دی اور اگر آپ بھی اس کو گالی دیں گے تو اس سے محبت نہیں پیدا ہوگی، اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی۔ تو میں پھر آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کی ذات کے اوپر کوئی بات آئی ہے تو آپ معاف کرنا سیکھو۔ آپ دیکھو، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، شیر خدا علی مرتضیٰ، مشکل کشا کے بڑے صاحبزادے، بڑے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا معاف کیا کرتے تھے لوگوں کو،
اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ اگر کوئی میرے ایک کان میں مجھے گالی دے، دوسرے کان میں اگر وہ مجھ سے معافی طلب کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ شان ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آپ دیکھو کہ یہ لوگ کس طرح سے محبت کیا کرتے تھے لوگوں سے، امام حسن کس طرح سے لوگوں سے پیار کیا کرتے تھے اور معاف کرنے کا کتنا جذبہ اپنے اندر رکھا کرتے تھے اور کتنا صبر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے جا رہے تھے، چند صحابیوں کے ساتھ میں ایک بدوقت آ جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ امام حسن نے فرمایا میرا نام حسن مجتبی ہے۔ تو کہنے لگا جو فتنہ پھیلاتا ہے علی، کیا تم اس کے بیٹے ہو؟ معاذ اللہ۔ اس نے جب مولا علی کو فتنہ پھیلانے والا کہا تو صحابیوں نے اپنی تلواروں کو نکال لیا کہ تیری اتنی ہمت، تو مولا علی کی شان میں گستاخی کرے گا؟ تو داماد پیغمبر فاتح خیبر شیر خدا علی مرتضیٰ کی شان میں گستاخی کرے گا؟ ابھی ہم تیری گردن کو کاٹ دیں گے، تیرے سر کو تیرے جسم سے جدا کر دیں گے۔ جب صحابیوں نے تلواروں کو نکالا، امام حسن نے تمام کے تمام صحابیوں کو روک دیا۔ امام حسن اس کے پاس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تجھے بھوک لگی ہے تو میں تجھے کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوں، اگر تجھے بھوک لگی ہے تو میں تجھے کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوں، اگر تجھے پیاس لگی ہے میں تجھے پانی بھی دوں گا، اگر تیرے اوپر قرض آ رہا ہے تو میں تیرا قرضہ بھی ادا کر دوں گا، اگر تیری بیوی تجھ سے ناراض ہے تو میں تیری بیوی کو مناؤں گا کہ وہ تجھے معاف کر دے، مگر تو میرے بابا کے بارے میں کچھ مت کہے، تو میرے بابا کے بارے میں کچھ مت کہے، میں اپنے بابا سے محبت کرتا ہوں، اپنے بابا سے پیار کرتا ہوں، تجھے جو بھی چاہیے میں تجھے سب کچھ دے سکتا ہوں، تجھے مال چاہیے میں تجھے مال دوں گا، تجھے جو بھی چاہیے میں تجھے سب کچھ دوں گا، تو میرے بابا کے بارے میں کچھ مت کہے۔ اتنا جب آقا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ قدموں میں گر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے حسن آپ مجھے معاف کر دو، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ صبر کتنا کرتے ہو، میں نے آپ کا امتحان لیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں آپ کے بابا کو گالی دوں گا تو آپ بھی مجھے گالی دو گے، مگر آپ کا ایسا اخلاق نہیں ہے، آپ مجھے معاف کر دو اور میں بھی آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ امام حسن نے اپنا اخلاق پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا اور اس کو مسلمان کر دیا۔ تو اخلاق پیش کرو، کردار پیش کرو۔ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو صبر کرنا سیکھو جب اپنی ذات کی بات آئے۔ اسی طرح سے میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ اللہ کے ایک مقدس ولی ہیں اور تابعی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تقریر کیا کرتے تھے اس وقت حاسدین آپ کے مجمع میں آیا کرتے تھے اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار گالیاں بکتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، تقریر کرنے کے بعد میں امام اعظم اپنے گھر جا رہے تھے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا رہے تھے تو حاسدین نے آپ کے پیچھے پیچھے ایک لڑکے کو لگا دیا اور کہا کہ امام اعظم کو تو گالیاں دینا۔ اب وہ لڑکا امام اعظم کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور امام اعظم کو گالیاں بکتے جا رہا تھا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان لڑکے، اب میرا گھر آ چکا ہے، میں اپنے گھر کے اندر جانے والا ہوں، اگر
تیرا ابھی تک شوق پورا نہیں ہوا ہے تو تو مجھے اور گالیاں دے، تو مجھے اور طعنہ دے، کبھی میں اپنے گھر کے اندر چلا جاؤں اور تیرا شوق پورا نہ ہو سکے اور تیرے دل کے ارمان رہ جائیں کہ مجھے ابھی اور گالیاں دینی تھیں، اور امام اعظم یہاں سے چلے گئے۔ اس وجہ سے میں تجھ سے کہتا ہوں تو اور مجھے گالیاں دینا چاہتا ہے، تو مجھے گالیاں دینا شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، قدموں میں گر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے سرکار آپ مجھے معاف کر دو، اور میں سمجھ گیا اگر مسلمانوں کے امام کہلانے کے لائق اگر کوئی ہے تو آپ ہی کی ذات ہے۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، اور یہ شان ہے جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ اخلاق پیش کرو، اپنا کردار پیش کرو، نفرتوں کو ختم کرو۔ اسلام ہمارا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام پیارا مذہب ہے، ہمارا دھرم پاکیزہ یہ دھرم ہے۔